اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی بالتقوی۔ ہماری گفتگو وصیت کے اخلاقی اور فقہی مسائل کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آج ہم اس گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ اور بہرحال ہم نے آپ کے ساتھ کچھ پچھلی دفعہ تو میں نے آیت سے سٹارٹ لیا تھا، آیت نمبر 180 سورہ مبارکہ بقرہ کی، اور یہ بات آپ کی خدمت میں شیئر کی تھی، بیان کی تھی کہ آیت کا لب و لہجہ ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر میں ایک جملہ کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں۔ ہم خواتین لب و لہجے پر پریکٹیکل لائف میں بہت سینسٹیو رہتی ہیں، اور ہم بنیادی طور پر ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ سیدھی سی بات میں بھی جو ٹیڑھا پن ہے، جو باقی کھڑے اور پاس بیٹھے ہوئے افراد کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ سامنے والا کہتے ہیں سیدھی سی بات تھی، ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ وہ مجھے طنز کر رہی تھی، ہاں وہ مجھے طنز کر رہی تھی، اور یہ میں ان کا میں سمجھتی ہوں، یعنی بڑے ہم ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کبھی آیات کے لب و لہجے کے بارے میں غور کیا؟ یعنی ہم شوہر کا لب و لہجہ سمجھتے ہیں جو ہمارے درمیان شادی شدہ ہے، ہم والدین کا لب و لہجہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ سبھی ہم والدین والے ہیں، ہم اولاد کا لب و لہجہ سمجھتے ہیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ سسرال کا لب و لہجہ سمجھتی ہیں۔ اللہ کا لب و لہجہ سمجھنے کی ہم نے کبھی زحمت گوارا؟ حتیٰ میں لب و لہجہ تو بہت بات کی بات ہے، ہم مزاج آشنائی کی طرف بھی نہیں جاتے، یعنی ہم مزاج آشنا بھی ہیں۔ ہم میں سے یعنی جو خواتین کامیاب ہیں زندگی میں، ایک بڑا ہنر یہ ہے کہ آپ کو سامنے والے کے مزاج آشنائی ہو۔ یہ بات انہیں بری لگ گئی ہے، یہ بات انہیں ناگوار گزر گئی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہم اچھا قرآن کی آیات کا بھی لب و لہجہ ہے، بعض آیتیں میٹھی ہیں، مثلا انسان پڑھتا ہے، سر دھنتا ہے، خوش ہوتا ہے، کبھی کبھی دوران تلاوت رک کر کہتا ہے خدایا میرے مقدر یہ نعمتیں جن کا تو تذکرہ اس کلام الہی میں کر رہا ہے، میرے مقدر میں معین فرمانا۔ کبھی کبھی آیات کا لہجہ تھریٹ دینے والا ہے، دھمکی دینے والا لہجہ ہے، ان ربک لبالمرصاد، دیکھو تمہارا رب گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ لیکن اسی طرح روایات، مثلا روایات ہیں، ایسی روایات ہیں، میٹھی روایات ہیں، طوبیٰ خوش نصیب ہیں، یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ یا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد وعجل فرج، ساتویں امام کی بڑی خوبصورت سی روایت ہے کہ طوبیٰ لمتمسکین ولایتنا، مثلا ہمارے جو اہل بیت کی ولایت سے متمسک وابستہ افراد ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں۔ اولئک فی الدرجات تنا، خدا کی قسم وہ ہمارے ساتھ ہمارے درجات میں ہوں گے۔ تو بہرحال خدا کا لب و لہجہ ہے، ائمہ اطہار کا لب و لہجہ ہے، اور یہ لب و لہجہ ہمیں بات کو سمجھانے میں بڑا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہم نے آیت کی بات کی، اب ہم ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آگے چلے جائیں کہ حدیث کی روح سے جو شخص وصیت میں ظلم کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ مثلا روایات میں کہ وصیت کرنے والا اپنی اولاد کے حق کو ضائع نہ کرے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ جس نے کم سن بچوں کے ہوتے ہوئے راہ خدا میں سب کچھ صدقہ کر دیا تھا، تو رسول خدا کا اتنا سخت لہجہ تھا کہ میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کیوں ایسی وصیت کی؟ اور خیر ہماری عورتوں کی بھی بڑی عجیب و غریب وصیتیں ہیں، میں آگے چل کے آپ کو ایک دو مثالیں بھی دوں گی، کیونکہ میں اس سے پہلے یہ اپنے ایک مدرسہ میں بڑے مفصل فقہی مسائل پڑھا چکی ہوں۔ تو خواتین کی وصیتیں عجیب و غریب ہیں جو حرام وصیتوں کے باب میں آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ کی خدا نخواستہ خاندان میں کسی سے ناچاقی ہے، اچھا یہ ناچاقی بھی خون کے رشتے پر ہے، ہم سب کو پتہ ہی جو اتنی تاکید ہے صلہ رحم صلہ رحم صلہ رحم۔ اور چوتھے امام نے، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام محمد وعجل فرج، امام محمد باقر علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی، کہا ایاک والخمسہ، دیکھو 5 لوگوں سے دور رہنا، لا تحادثہم لا ترافقہم فی الطریق،
دیکھو ان کے ساتھ راستے میں بھی بات چیت نہیں کرنا. جیسے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک خواتین کا یا بچیوں کا ٹولہ ہے, مل کر باتیں کرتا ہوا, خوش گپیاں کرتا ہوا آ رہا ہے, جا رہا ہے, راستے میں مسلسل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مولا کہتے ہیں لا ترافقہم ولا تحادثہم فی الطریق, یہ راستے میں ان کے ساتھ چلو نا, بات مت کرنا. اس میں مولا فرماتے ہیں ایاک والقاطع الرحم, دیکھو میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں جو قطع رحم کرتا ہے. انی وجدت فی کتاب اللہ علی ثلاث مواقیت ملعونا, میں نے اسے اللہ کی کتاب میں 3 جگہ پر اس پر لعنت پائی ہے. صلہ رحم خون کے رشتوں کے ساتھ ہے. خون کے رشتے میراث پانے والے 3 طبقے. پہلا طبقہ میں نے پچھلے سنڈے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کیا تھا. پہلا طبقہ کون ہے؟ والدین اور اولاد. دوسرا طبقہ بہن بھائی اور ان کی اولاد. دیکھیں ان کی, میری بہن کے بچے میرے اولی الارحام ہیں, میرے بھائی کی اولادیں میری اولی الارحام ہیں. اور تیسرا طبقہ کون سا تھا؟ پھپھی, ماموں, چچا اور تایا, خالہ. تایا تو میں نے ایسے انکلوڈ کر دیا. اچھا مزے کی بات ہے, مومانی اگر ان کا آپ سے کوئی اور خون کا رشتہ نہیں ہے تو وہ آپ کے صلہ رحم میں. اور ایک جملہ کہہ دوں, اس جملے کے بعد آپ تو جو کریں گے, جو آن لائن سننے والے ہیں جو میرے ساتھ کریں گے, سسرال کے ساتھ بھی صلہ رحم نہیں ہے. تو یہ جو صلہ رحم ہے یہ ہمارے خون کے رشتوں سے ہے. اچھا ان میں بھی ہر کسی کا عرف کے اندر یہ کہلائے کہ آپ ان سے کٹے ہوئے نہیں ہیں. مثلا ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں, ان کے خدا نخواستہ جنازوں میں شرکت کریں, واجب مقدار یہی ہے صلہ رحم کی. تو بہرحال یہ جو صلہ رحم والے ہمارے کیٹیگریز بنتی ہیں, ان صلہ ارحام کے حوالے سے اور کچھ بہرحال ایسی چیزیں ہیں کہ اتنی تاکید ہے جس صلہ رحم کی, اس صلہ رحم کے اندر بھی بہرحال باؤنڈریز ہیں. ایسا نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں صلہ رحم کا مطلب ایک دوسرے کے سر پہ جا کے بیٹھے رہنا. مثلا میں اپنی خالہ کے گھر جاؤں اور ان کو کسی کام کی مجال نہ دوں, ان کے سر پر جا کر سوار ہو جاؤ, یہ صلہ رحم نہیں ہے. لیکن صلہ رحم کی تاکید ہے اور کچھ چیزوں کی ایسی تاکیدیں ہیں. میں ان وصیتوں میں سے ایک وصیت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں اخلاق کے باب سے اور فقہی مسائل پر. آج جسے کہنا 2 ٹوک چلی جاؤں, مجھے پتہ چلا آپ لوگوں کا امتحان بھی ہے نا, اور امتحان کسی بھی حصے میں ہو. میرا اپنا بھی بڑا دل کام تھا جب لینا ہوتا نا دعائیں, وظیفے. اچھا میرے پاس کچھ مجرب نسخے بھی ہیں وظیفوں کے جو میں نے کرٹیکل سچویشنز میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ میاں اب. اور بعض اوقات امتحان دیتے وقت ایسا دل کام رہا ہوتا ہے, لگتا ہے, اور زیادہ شرمندگی اس وقت ہوتی ہے. اب آپ سوچیں, ابھی تو میں مدرسہ چلا یعنی جہاں پر میں جاتی ہوں پڑھانے, پہلے میری بہویں بھی اس مدرسے میں تھی. میں سوچا اگر خدا میں فیل ہو گئی, ان دونوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی, یہ کیا سوچیں گے, یہ دیکھو ذرا یہ ساس کا یہ حال ہے فیل ہو کر. وہ تو الحمدللہ انولپ میں بڑے مہذب طریقے سے رزلٹ مل جاتا ہے. اور میں کبھی کبھار رزلٹ کی امبیرسمنٹ میں, یعنی میں نے جتنا سال میں درس و تدریس سے وابستہ رہی, میں کبھی کبھی قرآن کی ایک آیت کو یاد کرتی ہوں, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, یہ قیامت کے میدان میں پہچان لیے جائیں گے ایھا المجرمون, یہ گناہ گار ہیں, یہ گناہ گار ہیں. خدا اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو, اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ, اس دن بس میری آبرو کی حفاظت کرنا جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں, اور اس دن میرے چہرے کو سفید رہنے دینا, یعنی میری آبرو کو باقی رہنے دینا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں ہماری زندگی میں. اچھا مجرب نسخہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں تاکہ آپ کو بڑا مفید رہے. پریکٹیکلی دعاؤں کے مقابلے میں وہ دعائیں جو تبرع پر مشتمل ہیں وہ بہت تیزی سے افیکٹ کرتی. بعض دشمنان اہل بیت ہیں, میں یہاں پر اب نام نہیں لے سکتی, لیکن ان پر تبرع کرنے کی دیر ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے راستے کھل رہے ہیں, آپ کو اٹھا کر کہیں, یعنی میں مدرسہ القط القائم کی ایک پوسٹ دیکھی تھی, مرحوم مجلس الہ رحمہ کو فاتحہ ہدیہ کرنا. میری کنیکٹڈ فلائٹ تھی اور میں جیسے یہ پٹی پر آئی جو ایئرپورٹ والی شارع فیصل والی ہے, تو اس دن کوئی ایونٹ منایا جا رہا تھا, کلچر ڈے کا تھا, گاڑیاں ہیں, پھنسی ہوئی ٹریفک, آگے بھی مصیبت پیچھے بھی پریشانی. تو مجھے خیال آیا, میں نے کہا بہرحال ان چیزوں کے اندر ایک الگ سے تاثیر ہے, اور پروردگار ہمیں جس طرح سے ہم الحمدللہ محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں ان کے دشمنوں سے, اسی طرح سے بغض اور نفرت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب جو اخلاقی وصیتیں ہیں, ان اخلاقی وصیتوں میں سے میں صرف ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور فقہی مسائل کی طرف چلی جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلے صلی علی محمد وعجل فرجم. جابر ابن عبداللہ انصاری 5ویں امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں. اچھا روایت بڑی پیاری ہے, میں نے اپنے سیٹرڈے مدرسہ کا, یہ ہمارا ہینڈ بل ہے, ہم لوگ پتہ ہے اچھا ان کا ٹرینڈ ہے, ہم سیٹرڈے مدرسہ میں پڑھاتی ہوں, وہ لوگ اس طرح کے ہینڈ بلس پہلے سے اس طالبات کو دے دیتے ہیں تاکہ حدیثیں علی الخصوص انہیں لکھنے میں زحمت نہ اٹھانا پڑے.
قرآن کی آیات کا بھی ریفرنس ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے پاس ان ریٹرن ایک چھوٹا سا فریم ہوتا ہے، باقی تو ہم بیٹھتے ہیں اور اپنے ٹائم پیریڈ میں اتر جاتے ہیں الحمدللہ۔ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب امام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اب ہم نہیں کہتے یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ جیسے کہ میں اور آپ گزار رہے ہیں، بس خوش نصیب وہ ہیں جو اس زمانے میں ہمارے امر پر ثابت قدم رہیں گے۔ اچھا آسان نہیں ہے، بقول آغا بہجت اللہ مقاموں کے فرمایا کرتے تھے حلوہ نہیں بٹے گا، حلوہ نہیں بٹے گا، یعنی ہم یہ سوچیں، میں آنکھیں بند کر کے سوچوں جتنی پریشانیاں مولا آئیں گے ساری دور ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کا جو امتحان ہے نا وہ کام، ہم نوازے جانے کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں، امتحانات الہی پر ہماری نظر نہیں۔ اور میں نے ویسے سوچا اگر میں زندہ رہ گئی اور اگلے سنڈے آئی نا تو امتحانات الہی میں خواتین کی ثابت قدمی کے موضوع پر آپ لوگوں کو زحمت سماعت دوں گی اگر زندہ رہ گئی اور خدا سے کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ جو اس زمانے میں ہمارے امر پر ثابت، اصل میں عورتوں کے امتحان بھی الگ ہیں اور مرد عورت کے امتحان کو سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی میں بعض اوقات کیسز سنتی ہوں، آغا صاحب کے ایسے بھی بعض لوگوں کی مشکلات کو سنتی ہوں، سوچتی ہوں جہاں پر عورت خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی نا، مرد کہتے ہیں اس میں بات کون سی تھی، اتنا رونے والی، اتنی پریشانی والی بات کون سی تھی، اے بھی تم تو پریشان ہو رہی ہو، عورت بیچاری کا دل چاہ رہا تو اوپر جائے اور چھت سے کود جائے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز، لیکن جو اس زمانے میں ہمارے امر پر ثابت قدم، اچھا عورتوں کے اجر بھی زیادہ ہے۔ میں ایک کتاب نیچے میں نے آفس میں اپنے اس میں رکھی ہے، خور رازیہ کی، بڑی مزیدار سی ہے۔ کبھی کبھی ایسے اداس ہونا تو وہ حدیثیں سنیں جن میں عورتوں کی فضیلت کو، اکثر خیر عورتوں میں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ ٹھیکہ ہمارے مرد حضرات نے جو اہل منبر ہے، اہل درس لیا ہوا ہے، جو ہمیں ایسی حدیثیں سناتے ہیں جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی، تو ایسی حدیثیں کیوں نہیں سناتے کہ خیر کی اکثریت بھی عورتوں میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اتنا سنڈے والے دن اٹھ کر آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں تیرے در پہ، تو سب لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ جانے والے ہم نہیں ہیں۔ لیکن جو ہمارے امر پر ثابت قدم رہیں گے، مولا فرماتے ہیں اور سب سے کم ترین اجر یہ ہے کہ خدائے عز و جل انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا اے میرے بندو تم میرے راز پر ایمان لائے، ایک غیب کی تصدیق کی، دو بس اپنے آپ کو خوشخبری دے دو میری طرف سے بہترین اجر کی۔ یعنی اس کا مطلب ہے بیہائنڈ دا کرٹنز کچھ ایسا ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے، اور تم ہی بندگان حقیقی ہو، میں تم لوگوں سے قبول کروں گا، میں تم لوگوں سے درگزر کروں گا اور تمہیں معاف کروں گا، اور تمہارے سبب، یعنی دیکھیں آپ جیسے صاحبان ایمان انشاءاللہ جو امر الہی پر ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ، ان کے سبب اپنے بندوں پر بارش برساؤں گا، بلاؤں کو دور کروں گا، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ان پر میرا عذاب نازل ہوتا۔ جابر نے کہا یا ابن رسول اللہ اس زمانے میں کون سا عمل بہترین ہوگا، یعنی اگر میں اچھا راویوں کے اندر بھی نا بڑی کوئی کانفیڈنس لیول تھا، اگر ہم اس زمانے کو پا لیتے، سے ملتی جلتی ایک مولا کی بھی روایت ہے، اس میں بھی راوی کہتا اگر میں اس زمانے کو پا لیتا، میں سوچا یا اللہ یہ کیا سوچتے تھے، کتنا جئیں گے یہ لوگ، کتنا جئیں گے یہ لوگ کہ اس زمانے کو اگر پالے۔ کہا یا جب نہ رسول اللہ اگر اس زمانے میں سب سے کون سا عمل سب سے بہترین ہوگا جو انسان اپنائے، فرمایا حفظ زبان اور گوشہ نشینی۔ اب میں گوشہ نشینی کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ جملہ میں نے روایت کا پڑھا جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے تھا، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہم۔ اب میں دو وصیت نامے مزید، ایک وصیت نامہ میرے ہاتھ میں ہے آغا عبداللہ امام قانی کا، اردو ترجمہ ہے میرات الرشاد کے نام سے، واقعاً ایکسیلنٹ ہے۔ یہ کتابچہ ہے، بعض کتابوں کے جو بچے ہیں نا وہ اصل میں کتابوں کے ابا ہوتے ہیں، اتنے اپنے اندر ان کے معلومات ہوتی ہے، ورنہ بعض کتابیں بھاری بھرکم، اچھا بھاری بھرکم کتاب دیکھ کر نا بندے کا دل بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہمیں پتہ چل جائے نا آج میں نے 50 روٹیاں پکانی ہیں، گھندا ہوا آٹا دیکھ کر ہی دل کو ہال ہائے گرمی بڑی ہے، آٹا بھی نہیں گھنتا، کیوں 50، ہاں وہ بہت سارا ہو جاتا ہے، صحیح نہیں تو 2 حصوں میں گھون دیتے نا، سب سے اچھا۔ میں اس دن کسی کو بتا رہی تھی، اس نے کہا 10 کلو قورمہ کیسے بنانا ہے، میں نے کہا 1 کلو کی ریسیپی ہے، کہتی ہے، میں نے کہا تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لو، سیدھی سی بات۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلی مرتبہ 10 کلو کا ایسے ہی بنایا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا 2 پیاز 3 ٹماٹر، تو میں نے 2 پیازوں کی 10 ڈھیریاں لگا لی، 3 ٹماٹروں کی 10 ڈھیریاں لگا لی، اسی حساب سے ملٹیپلائی لہسن ادرک کو کر لیا، اور آخر میں اتنی جسے کہ نا دعائیں پڑھی اور سلواتیں پڑھی کہ اللہ میں عزت رکھ لی ہو، جو آئیں گے نیاز کھانے یہ نہ ہو وہ روتے ہوئے وہ گھروں کو واپس جاؤ، صرف روتے ہوئے نہیں، واپسی میں ٹیک اوے لیتے ہوئے، ادھر ادھر سے کھانے لیتے ہوئے۔ لیکن بہرحال یہ کتاب کا بچہ ہے، کتابچہ ہے، لیکن کتاب کا یعنی پریکٹیکلی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔
اس کے پیج نمبر 42 پر آ گئے. عبداللہ امام قانی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فرزند جہاں تک ممکن ہو لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھنا. اس طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ جیسے وہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ بڑے ماہر غذائیات ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے ایک گلاس کولڈ ڈرنک کا پیا تو کیا ہوگا, سب سے ہڈیاں کتنے دودھ گلاس 6. اچھا میں نے ابھی تک 5 سنا تھا, پہلی مرتبہ میں 6 کا عدد سن رہی ہوں کہ 5 گلاس دودھ جتنی کیلشیم آپ کے ہاں ریڈیوس ہو جائے گی. پھر وہ آپ کو عجیب و غریب ہولناک کہانیاں سنائیں گے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ زندہ 2 لوگوں کے پاس آپ بیٹھے آپ کو لگے گا زندگی بیکار ہے. ایک انشورنس کی پالیسی والوں کے پاس, وہ بھی بیٹھ کے آپ کو سنائیں گے ارے آپ نے انشورنس پالیسی کروائی نہیں تو پھر آپ یہ کروا لیں, آپ جیسے ہی مریں گی 20 لاکھ روپے ملے گا. ارے بھائی زندگی کی بات کرو, میرے مرنے کے بعد وہ جسے کہ نا میرے جنازے پر آ کر وہ روئے تو ہم کیا کریں غالب, ہمیں اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اسی طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ پہلا سائیڈ ایفیکٹ فرماتے ہیں آقا امام قانی کہ انسان حق سے غافل اور موت سے بیگانہ ہو جاتا ہے. میں آگے آپ کو اس میں زنانہ مثال بھی دوں گی. عبادت کا وقت کم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھے کہیں پر مجلس کے بعد 4 آنٹیاں بیٹھی ہیں اور بڑی ماحول بنا ہوا ہے. اچھا بعض خواتین ایسے ہوتے ہیں گل و گلزار ٹائپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہیں ہنسا رہے ہیں. ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں سوچے غفیلہ گھر جا کے پڑھ لیں گے, پہلے ان کے پاس بیٹھ جاؤ. ایک ہے یہ انسانوں کے اندر بنیاد الخصوص مجلسی مزاج خواتین کے اندر, وہاں بیٹھ جاؤ بڑا مزہ آ رہا ہے. یہاں تک ہنسنے کی آواز آ رہی, پتہ نہیں کون سا انہوں نے ایسا چٹکلا چھوڑا ہے, میں ہی محروم رہ گئی. کیا تھا میں واجب نماز پڑھ کے چلی جاتی. اچھا پھر شیطان جو مدرسے ہوتے ہیں نا, شیطان کے حربے ان کے لیے الگ ہے. وہ کہتے ہیں مومن کو مسکرا کر دیکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے, اور ہم سوچتے ہاں جیسے سارا اجر و ثواب انہی مومنات کو دیکھ کر مسکرانے کا. یہی ہمیں بیٹھ کر ہماری غلطیوں سے آگاہ کرنے والی 4 مومنات ہو نا, تو ہم کہیں گے غفیلہ, ہدیہ والدین, جعفر طیار, امام زمانہ, ساری مستحب نمازیں پڑھ لو, ان کے پاس بیٹھنا نہ پڑے. ہم موعظے والی محفل میں شوق سے بیٹھتے ہیں یا جہاں گوسپ ہوتی ہے, گوسپ, اور اس میں بھی بعض لوگوں کے پاس ہر محلے کی خبر ہوتی ہے. تو پتہ 103 نمبر والوں کے یہاں کیا ہوئی ہیں. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ ایک دروازہ کھلتا ہے, پتہ چلتا ہے مجھے قسم کرا لو, بس میں بتاؤں گی نہیں مجھے کس نے بتایا. ان کی ماسی اور میرے گھر بھی جھاڑو پوچھا کرنے آتی ہے. دیکھیے ذرا سورس آف انفارمیشن دیکھیں, ان کی ماسیاں لوگوں کے گھروں کے راز اگلوائے جا رہے ہیں. کا عبادت کا وقت کم ہو جاتا ہے, تحصیل علم, دین, ذکر و فکر کے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, لوگوں کے حالات کی طمع پیدا ہوتی ہے. یہ جملہ اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا ہے, یہ میں نے اپنے پاس بھی ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے کہ پھر بندے کو ہوتا ہے اچھا پھر پتہ چلتا ہے اچھا ایسی ہیں, صبح اٹھ جاتی ان کی بہو 11 بجے اٹھی ہے. توبہ, آج کل کی لڑکیوں کا حال بڑا مندہ ہے. اب یہاں پر ایک نئی کہانی شروع ہوگی جس میں ایک نادیدہ نئی جنریشن ہوگی جو انتہائی ہٹ حرام ہے, کام چور ہے, غیر ذمہ دار ہے. ایک پریویس جنریشن ہے جو لپک جھپکنے میں پتہ نہیں نرگسی کوفتے اور پلاؤ اور بکرے کے پائے بنا کر رکھ لیتی تھی 20 منٹ میں, اور ایک بیچارہ بیچ میں سننے والا ہے جس کے پاس کوئی چارہ. اس کا مطلب ہے آپ کا بھی ایسے لوگوں سے واسطہ. ایک ہم تھے, ہے نا, یہ جو داستان ہے نا, ایک ہم تھے, آنن فانن سب کر لیتے تھے, اور کوئی کام والی نہیں تھی, کوئی فوڈ پانڈا. آپ سوچیں آپ نے فوڈ پانڈا کا کون سا چہرہ دیکھا؟ ایک چہرہ فوڈ پانڈا کے 1000 عورتوں کے بلبوتے پر فوڈ پانڈا. اچھا وہ جو 1000 عورتیں گھر سے بنا کر بیچ رہی ہیں, آپ نے ان کی محنت کیوں نہیں دیکھی؟ جواب دیں. تصویر کا یہ رخ کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کے خیال میں فوڈ پانڈا میں جو کھانا آپ کے گھروں میں ڈیلیور کیا جا رہا ہو مرد حضرات بنا رہے ہیں؟ بولیں. فوڈ پانڈا کو چلا کون رہا ہے بیس میں؟ عورتیں. آپ نے وہ معاشرے کی 1000 ڈرام عورت دیکھی, معاشرے کی ایکسٹرا سمارٹ 1000 عورت نہیں دیکھی. بہرحال لوگوں کے حالات کی طمع پیدا ہوتی ہے, غیبت, بہتان سننے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی محمل قسم کے ایسے لوگوں سے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے, قیامت کے دن رسوا ہونے کا, ندامت کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. اور بہرحال وقت گزرنے سے پہلے ہوشیار رہ جاؤ. یہ آگئے امام قانی کا جملہ. ایک جملہ آگئے مرشی نجفی اعلی اللہ مقامہ اور فقہ مسائل کی طرف. فرماتے تیسری وصیت آقا جو اپنے فرزند کو کرتے ہیں, کہا میں اسے لوگوں سے کم معاشرت رکھنے کی وصیت کرتا ہوں, اس لیے اس زمانے میں لوگوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا خطرناک ہے. کم ہی ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوں اور مومنین کے حق میں بہتان, غیبت, برائی اور ان کے حقوق و اخوت کے سلسلے میں زبان نہ کھولتے. اب میں جو جملہ کہنے لگی ہوں یہ بڑا تلخ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مجلسوں کے بعد جو بیٹھکیں ہوتی ہیں, ابھی محرم الحرام میں زیادہ ٹائم پیریڈ پیچھے بچا
نہیں ہے. آج شوال تقریباً اینڈ پر ہے, پھر ذیقعد ہے, پھر ذی الحج ہے. مجلس کی ہم نے بڑا ثواب کمایا, ہم نے بڑا فرش ادا پر پرسہ دیا, ہم نے قلب ناظرین سیدہ کونین کو انشاءاللہ راضی کیا, خوشنود کیا. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جواب دیں. ایک اور مجلس ہمارے حال پر ہونی چاہیے. اچھا کبھی کبھی تو ہم اس سیاہ فرش ادا کا بھی احترام نہیں رکھتے, اور وہ جو چائے پارٹیاں ہوتی ہیں ہماری, یعنی کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم عزادار ہیں. ہم تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے دھاڑے مار مار کر, اور کہا جا رہا. اچھا اس کے اندر آپ مجھے بتائیں, ویسے میں نے بہت سال پہلے جب میں کراچی شفٹ ہوئی تو میرا ایک سیشن تھا پری میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے, تو اس میں ایک بچی کا سوال آیا کہ منگیتر سے باتیں کرنا جائز ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے, میرے پاس ان ریٹرن سوال بھی ہیں اور نیچے جوابات بھی ہیں. تو اس میں نے پوچھا کہ یہ جو لڑکی اور لڑکے منگنی کے بعد ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہوں گے؟ صبح فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو, توجیہ المسائل کھولو, مسئلہ نمبر 153 آخری پڑھوایا تھا میں نے تمہیں. کیسی باتیں ہوتی؟ کھانا کھایا؟ استغفر, نہیں آپ پکا کر دے کر جائیں گے تو کھائیں گے, حد ہو. اچھا یہی جب شوہر بن جاتے ہیں تو پھر انہی باتوں پر وہ چڑھتے ہیں, کہتے ہیں تم نے کیا پاگل بنایا ہوا, آفس میں میسج کر کے پوچھو کھانا کھایا. کھایا تو کام کر رہا ہوں نا, ورنہ کیسے کام کروں گا؟ کھائے پیے بغیر انسان کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ مشکلات ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں. ہم نارملی ہم خواتین, اچھا بدترین چیزیں جو خواتین کا کہ اچھا دیندار خواتین کی غیبتیں الگ ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال دے سکتی ہوں, میں آپ کو جواب خود ہی ڈھونڈے گا, مجھے نہ کوئی اپروچ کرے. آپ کے خیال میں فقہا نے نابالغ کی غیبت کی اجازت دی ہے؟ سوالیہ نشان ہے ایسے فلپتی آپ لوگوں نے نہیں کہہ دیا, میں آغا سیستانی کی سائٹ پر ہم. اچھا نابالغ کی غیبت تو ہم ایسے فی سبیل اللہ کر لیتے نا, مائیں بیٹھتی ہیں تو نابالغ کی غیبت نہیں ہوتی. اسکول جاتے ہوئے روتا ہے, بڑا شرف کا کام ہے اسکول جاتے ہوئے روتا ہے. آپ نے کوئی بچہ ایسا دیکھا اسکول جو خوشی خوشی جا رہا ہو, امی خدا حافظ؟ نہیں, اکثر بچے روتے ہیں. میں خود اپنے چھوٹے کو وین میں بٹھانے کے لیے جب اترتی ہوں تو اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں مینا میں, جیسے حاجی نہیں قربانی کا بکرا گھسیٹ کر لے کے جا رہا, امی گھسیٹ کر لے کر جا رہی وین میں بٹھا رہی. چلو میں سوچتی ہوں وین میں بٹھانے کے بعد کہتی ہوں اللہ پاک تمت بالخیر, الحمدللہ اب یہ وین والے کے حوالے ہے. تو بچے ہیں, حتیٰ ان کے وہ عیب جو ساری زندگی ان کو مارک کی طرح ان کے ساتھ ٹیگ رہتے ہیں. خواتین دیورانی جٹھانیاں بیٹھتی ہیں اپنے بچوں کے ان عیبوں کا برملا تذکرہ کرتی ہیں جو ماں باپ اور ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو پتہ. سمجھ تو آپ گئی ہیں. بعض بچے رات میں مثلاً بیڈ ویٹنگ کی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, یہ اس کا ایک جسمانی نقص ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو بیٹھ کر بیان کیا جا رہا ہے, اس کو تھوڑا ہوا دے کر بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا جب وہ کیا اصل میں خواتین کبھی کبھی دوسروں کے ترحم کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں تو رات کو 4 دفعہ اٹھتی ہوں, اس کو واش روم لے کے جاتی ہوں, یہ کرتی ہوں, اور سامنے والی کہتی ہے میرا بچہ تو رات کو 9 بجے سوتا ہے, صبح 11 بجے اٹھتا ہے. تو مثلاً پھر ان کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہائے اللہ میرے تو نصیب میں پرسکون نیند نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں, ہم خدا کو اس باب میں کیا جواب دیں گے. اب آ جائے وصیت کی اہمیت میں. پہلی چیز وصیت کرنے والے کی شرائط. پہلی شرط بالغ ہو, نابالغ کی وصیت صحیح نہیں ہے. لیکن اگر وہ 10 سال کا ہے اور سمجھدار ہے تو وہ نیکی کے کاموں میں رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے. آپشن نمبر 2 عاقل ہو, عقل رکھتا ہو. پاگل, بے ہوش اور مست کی جو کسی نشے کے خدا نخواستہ زیر اثر ہے, وصیت باطل ہے. تیسری شرط اپنی مرضی سے وصیت کرے. کسی کے مجبور کرنے پر وصیت کرائی جائے تو وہ وصیت باطل ہے. مثلا خدا نہ خواستہ کسی اللہ نہ کرے دیندار گھروں میں ایسے مشکلات کبھی بھی پیش نہ آئیں, لیکن اگر کسی کا بیٹا باپ کی کنپٹی پر پستول رکھ کے کہے آپ وصیت لکھیں کہ آپ کا مثلا گلبرگ والا پلاٹ میرے نام ہے, یہ وصیت جو مجبور کر کے کروائی جا رہی ہے یہ وصیت فقہی اعتبار سے ویلیڈیٹی نہیں رکھتی. خودکشی کرنے والا نہ ہو. مثلا خودکشی کے عمل بریکٹ میں لکھتے ہیں اپنے آپ کو زخمی بے ہلاکت, ایسا کوئی زہر پی لینا کے بعد اگر وصیت کرے گا تو اس کی وصیت باطل ہے. لیکن اگر خودکشی کے عمل سے پہلے اللہ نہ کرے پروردگار اس طرح کی قباحتوں میں اور اس طرح کے گناہوں میں خدا نخواستہ صاحبان ایمان کبھی بھی انشاءاللہ مبتلا نہ ہوں. تو یہ پہلی چیز. اب فرماتے ہیں کہ جس شخص کو وصیت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں وصی. مثلا میں نے وصیت کی اور جسے وصیت کی گئی ہے, پہلی چیز بالغ ہو. وہ سامنے مثال کے طور میں وصیت کر رہی ہوں, جسے وصیت کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی بلوغ ہو. البتہ فرماتے ہیں نابالغ کے لیے یہ سوچ کر وصیت کرے کہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عمل کرے تو وہ
صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں ایک اخلاقی وصیت اپنے ایک بچے کو کروں جو کہ الحمدللہ نابالغ ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ بڑا ہوگا اور پڑھے گا یا سنے گا تو وہ اس پر عمل کرے گا، تو فقہی اعتبار سے میں کوئی حرج نہیں ہے. عاقل ہو، وہ بھی عقل مند ہو، احمق کو وصیت نہیں کی جا سکتی. احتیاط کی بنا پر مسلمان ہو. آپ کے خیال میں ہم اپنی وصیتیں عیسائیوں کو کرتے ہیں، ہندوؤں کو کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے گھر والوں کو ہی کرتے رہتے ہیں. وصی کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے. آپ میں سے کوئی مجھے عادل کی ڈیفینیشن بتائے گا؟ بولے. جو جس کو کھلا گناہ کرتے نہیں، وہ متجاہر بالفسق کے باب میں ہے. عادل میں یہ ہے کہ جو عدالت سے کام لیتا ہو. واجب پر عمل کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے. اوکے. مطلب اس کو عدل اس کا مانا ہے کہ وہ حق اور باطل میں ایک انسان. نہیں، یہ بہت ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. یہ ڈیفینیشن عادل کی پراپر ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، صغیرہ کو تکرار نہ کرتا ہو، اسے عادل کہا جاتا ہے. اچھا، کبیرہ کی مثال آپ بنائیں خواہر. جی بالکل. زنا اور موسیقی. ہاں، زنا کبیرہ ہے بالکل. اچھا، آپ کے پاس کبیرہ کی بھی ایک پراپر ڈیفینیشن زبانی یاد ہونی چاہیے. جیسے ہم نے گناہ. اچھا دیکھیں، وہ کبیرہ گناہوں کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن گناہوں پر خدا نے عذاب کا وعدہ دیا ہے. جھوٹ، زنا، مثال کے طور پہ قتل عمد، غیبت، تہمت. ہمارے پاس اچھی خاصی شہید دستغابی شیرازی نے گناہوں کی ایک پراپر لسٹ بنائی ہے. صغیرہ میں سے کسی کی مثال بنائیں. صغیرہ میں اٹک جاتے ہیں لوگ. غیبت کبیرہ میں آتا ہے. خواہر عزیز، اس کے اوپر تو کھلا وہ قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. سوء زن نہیں، کوئی اور مثال بنائیں. سوء زن جب تک دیکھیں دل کے اندر جو کچھ ہے نا، جیسے حسد کے فقہی مسائل کے اندر ہے، وہ میرے دل میں ہے. خدا نخواستہ جب تک عمل کے میدان میں نہیں آیا تو میں گناہ گار. صغیرہ کی 2 مثالیں آپ کو دے دوں. واجب نماز کو بغیر کسی ریزن کے توڑ دینا اور سلام کا جواب نہ دینا، یہ صغیرہ ہے، کبیرہ میں نہیں آتا. عادل اسے کہتے ہیں جو صغیرہ کو رپیٹ نہیں کرتا اور کبیرہ کو انجام. وہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ متجاہر بالفسق کیا. واجب صدقات کے باب میں ایک بحث آتی ہے کہ آپ نے فطرہ کسے دینا ہے؟ مومن ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، متجاہر بالفسق نہ ہو، کھلا گناہ نہ کرتا ہو. مرد ہے تو بے نمازی، داڑھی مونڈا اور شراب پینے والا نہ ہو. خاتون ہے تو بے نمازی، شراب پینے والی اور بے پردہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب بہرحال وصی کا عادل ہونا ضروری نہیں، البتہ قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. عورت، نابینا اور ورثہ میں سے وصی بنانا مکروہ ہے. دہراؤں میں یہ والا، عورت، نابینا اور ورثہ میں سے وصی بنانا مکروہ ہے. ایک سے زائد اشخاص کو وصی بنایا جا سکتا ہے. 2 یا 2 سے زائد افراد کو ایک ہی کام یا مختلف کاموں کے لیے الگ الگ وصی بنایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں وصیت کروں جس دن میں مر جاؤں، میری جانب سے میری خاطر، میری اس قبر کے پہلی رات کے عذاب سے میں بہت مجھے ڈرنا بھی چاہیے، ہر کسی کو ڈرنا چاہیے. تو میں اپنے ہر بچے کو کہوں کہ تم لوگ جہاں جہاں پر ہوگے وہاں 40 افراد کو ہدیہ دے کر میرے لیے اجارے پر نماز وحشت قبر پڑھوائی جائے. یعنی ایک وقت میں یہ وصیت اپنے جو بڑے بچے ہیں جو الحمدللہ بالغ ہیں، جی شعور ہیں، اپنے اپنے ٹھکانوں پر سیٹلڈ ہیں، ان کو کروں تو اس میں کوئی حرج. اور یہی وصیت میں اٹھا کے اپنے بھائی کو کر دوں کہ مثلا تم بھی یہ کام کرنا، میں اپنی بہنوں کو کر دوں، XYZ کو کر دوں. میں چاہوں ڈھیر سارا، میں جب مر جاؤں نا تو بس مجھے بھیجتے رہنا، ورنہ میرا وہاں پر پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے. خیر فرماتے ہیں، یا مثلا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں یہ چاہوں کہ 40ویں تک میرے لیے روزانہ ختم قرآن کروایا جائے. اس میں ایک بڑا مزیدار کام ہوا ہے جس کی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. وہ کرونا کے بعد جیسے کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے تو ایک لسٹ سارٹ آؤٹ ہوتی ہے. اچھا، یہ لسٹ کہاں سے نکالی ہوگی آپ کے خیال میں خواتین نے؟ کہاں سے نکالی ہوگی؟ یہ عورتیں کہاں سے نکالتی رہتی ہیں چیزیں؟ کیا ہاں، اس دن مجھے پتہ نہیں کس نے بتایا تھا، شاید یہیں پر بتایا تھا کہ وہ قبرستان سے نکلتے وقت پیر دھونے والا، شاید یا تو القائم میں بتایا یا مجھے کسی اور مدرسے میں اتفاق ہے کہیں اور بھی وصیت پڑھا تھی. کہا کہ نہیں، وہ قبرستان سے نا پیر دھو کر جاتے. میں وہاں پر انہدام بقی کے حوالے سے قبرستان جانے کے مینرز پر بات ہو رہی تھی کہ لوگ وہاں پر وادی حسین میں دیکھا اگربتی جلائی ہے تو وہیں پر سائڈ پر اگربتی کا کچرا رکھ دیا. آپ کی گاڑی کی بوتل نہیں ہے، آپ کی پانی کی بوتل، آپ نے قبر پر پانی ڈالا، گاڑی کی خالی پانی کی بوتل کا کیا کیا؟ سائڈ پہ رکھ دی. تو کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بدشگونی ہے کہ قبرستان سے کوئی چیز گھر کیوں، خود بھی وہی رہ جائیں. کیا خیال ہے؟
نہیں آپ مجھے بتائیں یہ اس طرح کی اچھا یہ عورتیں کہاں سے نکالتی ہیں؟ مجھے آج تک یہ عورتوں کے اندر جو انوینٹر چھپا ہوا ہے نا، جو ایک دم ایڈیسن کے پائے کا مجھے چھپا ہوا ہے، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اچھا ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، دیکھیے مرنے والے کو سب سے زیادہ توقع آپ کے خیال میں کس سے ہوگی؟ اپنے اقربا. مثلا فرض کریں میں اب آپ پر رکھ کر مثال نہیں بنا سکتی، میں آج مر جاؤں نا تو خدا لگتی مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے سب سے زیادہ توقع اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے. بھائی میں نے ان کو سرو کیا نا، وہ 50 روٹیاں آ گئی نا بیچ میں روٹیاں آ گئی نا بیچ میں، ٹھیک ہے میں نے جن کو سرو کیا ہے وہ مجھے سرو کرے، اچھی بات ہے. مر گئی ہوں اب بیٹھے پیچھے یاسین پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہدیے پر پڑھوائیں، جو جیسے کر سکتے ہیں کریں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ان کو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2 سال پہلے میری مرحومہ مدر ان لا زندہ تھی، انہوں نے مجھے کہا فلانا مر گئے ہیں تم فوراً جنازے میں پہنچو. میں جنازے میں پہنچی، ابھی داخل ہوئی تو ایک خاتون تسبیح لے کر کھڑی تھی. میں نے سمجھا تسبیح تحفتاً دے رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا نظر نیاز میں بڑا کچھ ملتا ہے، مولا کے قربان ہو جاؤں. اور پروردگار انشاءاللہ مرحوم اظہر حسن زیدی کے درجات کو بلند کرے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد وعجل فرجہم. وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے بچے نازوں پہ پلتے ہمارے نیازوں پہ. میں نے کہا واقعی ہم تو نیازوں پہ پل پل کے بڑے ہو گئے. اچھا میں نے وہ تسبیح بڑی اشتیاق سے لے بھی لی، بڑی خوبصورت تسبیح تھی، اچھی لگی مجھے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر انا انزلنا پڑھنا ہے. میں نے جس محبت اور احترام سے لی تھی اسی محبت اور احترام سے واپس کر دی. تدفین کے بعد رات سے پہلے شرط بھی تھی ساتھ. ویسے مجھے پڑھنے میں کوئی خدا سا میں نے کہا میں نہیں پڑھ پاؤں گی. آپ کے خیال میں بیچاری، میں اپنے علاقے میں ایک ذاکرہ ہوں بہرحال، چھوٹی سی صحیح، حقیر سی صحیح، وہ تو مجھے تو لینے کے دینے پڑ گئے. کیسی ذاکرہ ہیں؟ میں نے کہا میں کیسے ایسے کمٹمنٹ کر لوں؟ میں گھر جاؤں گی، میرے بچے اسکول جائیں گے، ان کو کھلانا پلانا، چھوٹے ہر گھر والی خاتون یہ کام کرتی. میں یہ رات سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتی. آپ بیچ میں ذاکرہ ہونے کو کیوں لا رہے ہیں؟ میرے پاس گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے، اقربا کوئی بندہ خدا دنیا سے گیا ہے، آپ سورہ احزاب، آپ سورہ احزاب، آپ سورہ احزاب. میں کیا کر رہی ہوں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم بس بانٹ رہے ہیں. اور ہم یہ اچھا مزے کی بات ہے، اس طرح کے کام ہم بڑے کرتے ہیں. سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میں مختلف امام بارگاہوں میں جاتی ہوں، دروازے پہ ایک خاتون تھال میں ٹافیاں لے کر کھڑی ہیں. آپ آئی ہیں یہ 5 ٹافیاں. اچھا بعض نے تو پرنٹ نکلوایا ہوا سورہ مزمل کا، ہاتھ میں ایسے دیتے ہیں جیسے سامنے والا طہارت کے ساتھ ہے 100%. یہ 5 سورہ مزمل پڑھنی ہے. تو میں نے ایک دفعہ مجلس میں اعلان کر دیا، میں نے کہا اگر مجھے وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو میں مجلس میں اگلے دن امام بارگاہ میں وائٹامن ڈی کی گولیاں لے آؤں گی آپ کو. تو اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوگا تو میرے اس عمل کو عقل مندانہ کہے گا یا احمقانہ کہے گا. وائٹامن ڈی کی کمی کسے ہے؟ وائٹامن ڈی لینی کسے چاہیے؟ میں لوں نا، جسے کمی ہے وہ لے. رزق کی پریشانی کسے ہے؟ سورہ مزمل کون پڑھے؟ دوسرے. یہ کیا ہے؟ اب آپ مجھے پریکٹیکل بات نہیں، آپ مجھے میرے مسئلہ حل کر کے دیں. ایسا ہوا آپ کے ساتھ کبھی؟ ایسا ہوا ہے؟ بہت ہوا ہے. اگر آپ سوشل ہیں تو بہت ہوتا ہوگا. نہیں اگر سوشل سے مراد سوشل ورکر نہیں، اب آپ جانا آنا ہے، امام بارگاہ میں داخل ہوئے، یہ لے پکڑے، نہیں پڑھنا، بہت معذرت، ہم یہ کام کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ مزاج ہے. یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ مرحوم کے لیے اتنے 1000 پڑھنا ہے، اتنے وہ پڑھنا. اچھا پھر اس کے اوپر فضیلتیں بھی نکالی ہوئی ہیں، اسٹیٹس پر ڈالا جاتا ہے، یہ پڑھا جائے گا تو اس کو یہ ملے گا. ارے بھائی 7 بن معاذ والے واقعے سے ہم عبرت ہم عورتیں حاصل کرتی ہیں. 40 دن کا ہاں. اور پھر اچھا اس میں بھی ایک کانسیپٹ ہے، کچا 40واں اور پکا 40 میں تیسرا چاند ہے. مثلا میں 28 سفر کو مر جاؤں تو ربیع الاول میں ہی میرا 40واں تیسرا چاند نہیں دکھایا جائے گا. ایسا ہے. میں جاتی ہوں جنازوں میں، بھائی شریک ہوتی ہوں. ایسی جمعرات ہو اور وہ پتہ نہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہم نے ایک مذاق ہی بنا لیا ہے. ہم نے یہ سارے ثواب کو بھی سکون سے رہنے، ہفتے کو سوئم نہ ہو. اچھا ہفتہ تو ویکینڈ ہے، اچھا آئیں گے سب اور مزے سے کھا پی کر جائیں گے. ان کو رات کو گھر جا کے کھانا پکانے کی ٹینشن. خواتین جیسے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو سسرال سے فون آ رہے کہ ڈائریکٹ گھر مت آنا، کسی کے گھر. ہاں ملک الموت پیچھے لگا ہوگا. عجیب حرکتیں ہماری، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیوں آپ تھوڑا کریں، ستھرا کریں.
جانے والے کے لیے اپنی خوشی سے کوئی اگر ایک صلوات بھی پڑھ دے تو خداوند عالم کی جو کرم ہے اس کا جو مقام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں. میں آپ کو 1-1.5 منٹ میں ایک حکایت سناؤں. یہ میں نے مرحوم ہاشم رضا جعفری صاحب کے انتقال پر جو ہمارے مدرسے میں پروگرام ہوا تھا اس میں پڑھی تھی کہ ایک باپ بیٹا سفر کر رہے تھے. دوران سفر ایک بستی سے گزر کے دوران باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹے کے نے باپ کی جنازے کی حالت دیکھی. گرمی کا زمانہ تھا, پرانی داستان ہے حکایات کے اندر. جنازہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے قریبی شہر تک لے جایا جا سکے. یہ بستی کے لوگوں کے پاس آیا, اس نے کہا یہ میرے والد ہیں, یہ ان کا جنازہ ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تمہارے یہاں کوئی مولانا ہے, آئیں نماز جنازہ پڑھائیں, دفن کریں. کہا ہماری اتنی چھوٹی بستی ہے, ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے, کوئی مولانا نہیں ہے جو پراپر جنازے کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس کو پڑھائے. خیر اس نے کہا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارا ایک چرواہ ہے, وہ صرف دعا پڑھاتا ہے, پراپر اس کے پاس مولانا والا وہ جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں, وہ جو دعائیہ جملات پڑھے جاتے ہیں, وہ سب علم نہیں ہے. اب یہ بیچارہ باپ کی جنازے کے پاس آ کر سرگردان تھا. اس نے سوچا جنازہ شہر تک تو نہیں لے جایا جا سکتا ہے, خدا نخواستہ کیڑے پڑ جائیں گے, توہین ہے, بے حرمتی ہے میت کی, مسلمان کی میت ہے. اس نے جسے کہنا چاروں ناچار اس چرواہے سے جا کر کہا یہ میرے والد کی میت, یہ آپ جو آپ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں, گرچہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پراپر طریقہ نہیں ہے نماز جنازہ کا, آپ پڑھیں, میں اپنے والد کو دفن کر دوں, اس سے زیادہ میں اس میت کو کیری نہیں کرنا چاہتا. چرواہا آیا, بستی کے لوگ آئے, اس نے کچھ دعائیں زیر لب پڑھی, بستی والوں نے زور سے آمین کہا, انہوں نے ایک قبر کھودی, بالآخر اس بندے خدا کو دفن کر دیا. بیٹے نے رات کو سرائے میں واپس آئے تو خواب میں دیکھا کہ والد بہشت کی بہترین, بہشت برزخی کی بہترین نعمتوں میں. کہا والد آپ اتنے نیک نہیں تھے کہ آپ کو یہ سب ملتا. یعنی ٹھیک ہے انسان ہے, زندگی میں گناہ ہیں, زندگی میں اچھائیاں ہیں, ہم میں سے کوئی بھی صاحب عصمت نہیں ہے. کہا یہ سب چرواہے کے ان جملوں کی وجہ سے. اچھا اس نے کہا کہ چرواہے نے کیا کہا؟ کہا جا کے چرواہے سے سوال کرو. یہ صبح ہونے کا انتظار کیا, طلوع ہوا, یہ آیا اس چرواہے کے پاس, اس نے آ کر کہا کہ آپ نے کیا ایسا پڑھا تھا؟ کہا میں نے صرف ایک جملہ ہے جو ہر جنازے پر میں پڑھتا ہوں. اب آپ دیکھیں خدا کی رحمت کتنی وسیع ہے. کہا کہ جب آپ کے والد کا جنازہ میرے آگے رکھا گیا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, میں نے کوئی درس نظامی, کوئی مدرسہ, کوئی حوضہ کچھ نہیں دیکھا. میں نے کہا خدایا اگر یہ شخص آج رات میرا مہمان ہوتا, میرے پاس بھیڑوں کا ایک گلہ ہے, میں ایک فربا سی بھیڑ لیتا, اس کو ذبح کرتا اور اس کی بہترین پذیرائی کرتا, کیونکہ یہ شخص میرا مہمان ہوتا تو دنیا کا بہترین میزبان ہے. آج کی رات یہ تیرا مہمان ہے, اپنے کرم سے ایسی میزبانی کر کے دنیا حیران رہ جائے. تو کہا خدا, ایک صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد عجل فر. کہا کہ اس ایک جملے کی وجہ سے خدا نے میرے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیا. تو آپ تھوڑا کریں, خلوص سے کریں, بجائے اس کے کہ دوسروں کو پریشرائز کریں, دوسروں کو چار تانے دیں. اور اچھا ان کاموں کے اندر مردوں کی نسبت خواتین کا رول کتنا ہے اگر آپ پرسنٹیج نکالیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کچھ نہیں کہا, نے توبہ کر لی ہے, سخت بات ہے, میں نے اوپر بیٹھ کر نہیں, یہ آپ لوگوں نے پرسنٹیج نکالی, حقیقت ہے. یعنی میں نے دیندار گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہوتا ہے نا تو عورتوں سے آ کر پوچھا جاتا ہے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ بتائیں. اچھا ہر گھر میں کوئی آپا باجی بھابھی کوئی خاتون ہوتی ہیں, وہ پوری کی پوری ملیانی ہوتی ہیں, وہ خود ہی فتوے دیتی رہتی ہیں, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, اور وہ سارا پروسیس انجام پاتا ہے. بہرحال ایسی ایک کہتے ہیں کہ ایک سے زائد اشخاص کو وسیع بنایا جا سکتا ہے, دو یا دو سے زائد ایک ہی کام یا مختلف کاموں کے لیے الگ الگ وسیع بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وصیت پر عمل کرنے سے پہلے مر جائے تو حاکم شرع وصیت پر عمل کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو مقرر کر دے گا. آخری اہم مسئلہ, وصی کے لیے جائز ہے وہ وصی بننے سے انکار کر دے. مثلا میرے جو اوصیاء ہیں جن کو میں نے وصیت کیا ہے, ان کے پاس اللہ نے شریعت نے اختیار دیا, تمہاری مرضی ہے تم مانو, تمہاری مرضی ہے نہ مانو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عدم رضامندی کی اطلاع وصیت کرنے والے کو اس کی زندگی میں ہی کر دے. اور اگر اس نے زندگی میں ایسا نہ کیا تو وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اسے اس کا وصی بننا. مثلا خواتین میں سب سے زیادہ رائج وصیت کیا ہے؟ ہماری بعض دوستیں ہیں جو اچھی بڑی مہارت سے میت کو غسل دیتی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ میں مر جاؤں تو مجھے تم غسل دینا. اس نے ایک دفعہ مان لیا, اب یا تو میری زندگی میں آ کر مجھے کہہ دے میں اس وصیت سے دستبردار ہو گئی, میں تم مر گئی, میں نے تمہارے کو غسل کفن دینے نہیں آنا, بات ختم. نہیں, میں مر گئی اور اس نے میری زندگی میں عدم رضائیت کا اظہار نہیں کیا, پھر اب اسے آنا پڑے گا اور میری وصیت پر عمل کرنا پڑے گا. احکام وصیت میں سے تیسرا آپشن, میں ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی, وصیت کرنے والے کی شرائط اور وصیت جسے
کی جا رہی ہے وصی اس کی شرائط۔ اب آ جائیں جن چیزوں کی وصیت کی جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں سب سے پہلے مالی واجبات ادا کیے جائیں گے، قرض جیسے، اس کے آگے تفصیل تھوڑی سی ہے۔ اچھا، جو وراثت کے مسائل کے اندر جو کچھ بچ جائے گا پھر 1/3 کے پاس آپ کے پاس اور میرے پاس اختیار ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ ایک اماؤنٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر میرے پاس وہ ہو تو میرے پاس کتنا وصیت کرنے کا اختیار ہے۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں وہ رقم ہے؟ 6 لاکھ، کیونکہ 6 گنا ڈیوائڈ کرنا بڑا آسان ہے۔ مثلا 1.5 لاکھ آقا کو ملا، اگر اماں ابا حیات ہوتے تو 1 لاکھ۔ اچھا، اس کی ڈویژن بہت ٹیکنیکلی ہوتی ہے تاکہ کسی ایسا نہیں، مثلا پہلے اگر والدین کا نکال لیا جائے گا تو باقی ورثہ کو نقصان پہنچے گا، پہلے اولاد کا نکال دیا جائے گا تو پھر لائف پارٹنر کو نقصان پہنچے گا۔ تو وہ ایک بہت ٹیکنیکل سا کام ہے۔ کہتے ہیں 1/3 کے اوپر وصیت کرنے کا حق ہے۔ پہلی چیز، حرام کاموں کی وصیت باطل ہے۔ اس میں انہوں نے مثال دی ہے گرجا تعمیر کرانا، نہیں، ہمیں کوئی گرجوں کی تعمیر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ظالموں کی مدد کرنا، ہماری الحمدللہ ایسی بھی کوئی وصیت نہیں ہے۔ گمراہ کن کتابیں شائع کرنا، ایسی بھی کوئی احمقانہ وصیت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اب آپ اپنے ذہن کو استعمال کر کے بتائیے گا کہ ایسی وصیتیں ہمارے درمیان رائج ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض خواتین کہتی ہیں میرے جنازے پہ فلانے کو آنے نہ دینا۔ جو میں نے بات شروع کی تھی صلہ رحم سے، مثلا سگے بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، صلہ رحم ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جھگڑا ہوا، بہن نے مرنے سے پہلے کہا میرے جنازے پہ اس کو آنے، آپ کو ایسا کام کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اس طرح کی وصیتیں، اب مجھے سچی بات بتائیں، میں نے 3 مثالیں یہاں سے دی۔ گرجا تعمیر کرانا، آپ نے کبھی سنا کسی نے وصیت کی ہو؟ گمراہ کن کتابیں شائع کروانا، کبھی آپ نے؟ ایسی معصوم سی بچے چھوٹی چھوٹی سی تعقیبات بانٹی جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، ہم جنازوں میں بعض اوقات جاتے ہیں، 100ویں موری سالے ثواب کی وجہ میں جاتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنے کا بھی ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے، لیکن ایسی وصیتیں ہماری سوسائٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ فلانے کو میرے جنازے پہ آنے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک چھوٹتے ہی لوگ جناب سیدہ سے ملاتے ہیں، استغفر اللہ ربی، کیا کہو، لا یقاس بنا احد۔ مثلا آپ کسی چیز کو اس طرح سے معصوم سے ملا نہیں سکتے، ان کا رتبہ سوا تھا، ان کا مقام سوا ہے، ان کی وصیت سوا ہے، ان کا علم لدنی سوا ہے، ان کی عصمت الگ ہے، ان کی طہارت الگ ہے۔ اصل وہ چھٹے امام کا جملہ ما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ اور بہرحال یہ چیز ہمارے درمیان رائج ہے، خاندانی ناچاقیوں کو بیچ میں لوگ جنازوں پر لے آتے ہیں۔ جب فرماتے ایک ہی شے کے لیے ایک سے زیادہ وصیتیں کی گئی ہوں تو اس صورت میں آخری وصیت کو صحیح مانا جائے گا۔ مثلا میں نے 2022 میں وصیت کی، انہوں نے بھی نام دیا ہے اقبال کو اتنی رقم دی جائے، میں کسی اقبال صاحب کو جانتی بالکل بھی نہیں جانتی۔ مثلا میں کہوں میرے 2022 میں ریٹرن وصیت لکھ جاؤں کہ فلاں شخص کو 2 لاکھ روپے دے دیے جائیں، 2023 میں وصیت کروں فلاں صاحب کو یا فلاں صاحبہ کو 20,000 روپے اللہ کے نام پر دے دیے جائے، 2024 میں کہوں کہ یہ تو جو آخری وصیت ہوگی اسے مانا جائے گا، ورنہ تو عجیب و غریب قسم کی وصیت ہم کر لیں۔ انسان جب وصیت کے ضروری اور جزئی مسائل، جب انسان اپنے اندر موت کی نشانیوں کو دیکھے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل امور کی وصیت کرنی پڑے گی۔ پہلی بات جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی، جو امانتیں اس کے پاس موجود ہیں اسے لکھ کر رکھیں۔ انہوں نے یہاں پر اس میں امرات الرشاد میں بھی کہا ہے کہ جب دین نے اتنا انفیسائز کیا تھا لکھنے اور کتاب کی صورت میں رکھنے کو، تحریر کی صورت میں، ہمارے ہاں بڑی بڑی چیزوں کے لین دین ہو جاتے ہیں، کوئی بیچ میں لکھت پڑھت کا سلسلہ 2 لاکھ روپے انہوں نے لیے تھے، اچھا اب وہ کہہ رہا 2.5 لاکھ دیے تھے، وہ کہہ رہا نہیں 1.5 لاکھ دیے تھے۔ ارے بھائی جب کہا تھا دین نے کہ لکھ لو تو لکھ لیتے۔ اور ویسے تو ہم حدیث قرطاس پر بڑا وہ کرتے ہیں، لیکن حرکتیں ہماری بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی شخص اچھا اس سے زیادہ بعض اوقات وصیت کرنے والے کو وصیت سے روکا بھی جاتا ہے۔ ہم اس کو بھی معاشرے کے اندر بدشگونی سمجھتے ہیں۔ میں خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے کسی بندہ خدا کی بڑی سڈن قسم کی موت ہوئی، ہماری فیملی میں سے تھے، بیٹے نے داماد نے گاڑی میں ڈالا اور کہا زور زور سے سانس لیں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، وہ اپنی کسی بچی کے لیے کچھ کہنا چاہ رہے تھے، انہوں نے گھر والوں نے بولنے کی اجازت، حتیٰ ملک الموت صاحب آ گئے اور بات آپ وہ بول رہا ہے بولنے دینا، نہیں آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے کہنے پر ملک الموت چلنے والا وہ تو اس کی تو ڈکشنری میں مہلت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر لوگوں سے لیے ہوئے قرضے، یہ جو چھوٹے موٹے لین دین ہمارے ہر وقت
چلتے رہتے ہیں. اچھا یہ مٹائے جائے, آپ پینسل سے لکھ لیں نا. مجھے اس دن کسی نے فیڈ بیک دیا اس طرح تو ہم بڑا سا رجسٹرڈ, ارے الماری میں ایک جگہ ایسی رکھیں جہاں لکھ لیں, آپ اسے واپس کر دیں, صفحہ پھاڑ دیں. انسان کے پاس اور اتنا ہم کون سا یہاں ورلڈ بینک کو قرض دے رہے ہیں, ہمارے قرضے ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو 20,000 روپے چاہیے تھا, دیا ہے انہوں نے, 20 واپس کر دی ہے, لے لی ہے. عورتوں کو تو لین دین ہی مان نہیں ہے, اللہ ہی ہمارے ہاں. ویسے تو ہمارے تو شادیوں پر بھی لین دین کی ڈائریاں بنتی ہیں, سنا آپ نے کبھی؟ ہاں پوری لسٹ بنتی ہے. اور میں نے کسی کا سنا پنجاب میں, انٹیریئر پنجاب میں, کہ ان کے ہاں شادی کے موقع پر وہ پرانی ڈائری کھلتی ہے, 30 سال پرانی, 20 سال پرانی, اور کہا جاتا ہے ہم نے آپ کی بیٹی کی شادی پہ 20,000 روپیہ دیا تھا, آپ نے 15 کیوں دیا ہے, 5 اور رکھے. نہیں یہ میں نے سنا ہے, لیکن میں خیر اس شادی میں شریک تھی جس شادی میں یہ سارا, لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا. مردوں میں کھلتا ہے ان کے ہاں, مرد لین دین کرتے ہیں اور وہ جو کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال بولے گاؤں میں بھی نا باہر وہ رجسٹرڈ, ایکسیلنٹ, ہاں رجسٹرڈ آتا ہے نا, وہ لکھتا ہے اپنا نام اور پیسے, پھر وہ اندر جاتا ہے. مجھے بھی میرے بچوں نے بتایا, میرے بچوں, میں نے کہا نا وہ ریلیٹیوز میں سے کسی کی شادی تھی, میرے بچوں نے کہا ماں جینٹس میں تو بڑا مذاق ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے کا وہ ایک بڑا سا رجسٹرڈ لے کر ایک انکل پرانا سا کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے اتنا دیا تھا, آپ نے اتنا. اچھا وہ جو جہاں لکھت پڑھت کرنے کا حکم تھا وہاں تو ہم نے کی. حتیٰ میں آپ کو بتاؤں بعض لوگوں کے پاس بچوں کی پیدائش پر بھی آئے ہوئے پیسے کا حساب کتاب ہوتا ہے. خیر وہ تو نابالغ کا مال ہے, ویسے ہی ہمارا اس کے اندر اختیار نہیں ہے. لکھتے رہیں, اس کو الگ کرتے رہیں اور معاملہ ختم کرتے رہیں. وہ مال جو خفیہ جگہوں یا لاکرز میں رکھا ہے, اللہ پوچھے گا ہم لوگوں کو جو ہم یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. وہ اشیاء جو مستعار لی ہوں یا دی ہوں. اچھا ہمارے ہاں ادھاری چیزوں کا بھی لین دین, عورتیں اور کچھ نہیں تو دوپٹہ ہی لے کر کسی کا چلی جاتی ہے, میں ایک فنکشن نبھاؤں پھر واپس تمہیں کر دوں گی, میں نے یہ دوپٹہ بہت زیادہ پہننا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے دوپٹے کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے بی بی کی ولادت کے ایونٹ پہ کسی کا دیکھا, رہا نہیں گیا, میں نے کہا بہت ہی کلاسک دوپٹہ ہے. تو انہوں نے جب اس کی قیمت بتائی تو میرے دل کو 2 دفعہ جھٹکا لگا. انہوں نے کہا آپ نے اگر کہیں پہننا ہو تو آپ استعمال کر سکتی ہیں. ارے بھائی استعمال کر لوں, پتہ چلے میں لے لوں مجھ سے استری لگ جائے, نئی کہانی کھڑی ہو جائے. جس قیمت کو سن کے دل کو جھٹکا لگتا ہے اس قیمت کو دینا پڑا تو 14 طبق روشن ہو جائے. معاملات ہمیشہ غیروں کی طرح شفاف, کرسٹل کلیئر, اور اپنوں میں کرسٹل کلیئر کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن کچھ وصیتیں ایسی ہیں مثلا جن کو ہمیشہ رینیو کرتے رہنا چاہیے. اگر ہماری کچھ قضا نمازیں ہیں, ٹھیک ہے, اچھا اس میں ایک آپشن جو ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے 2021 میں, آپ کی خدا نخواستہ کسی کو اب پتہ چلے, آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسۃ القائم والی ہیں, آپ کے پاس تو ایسے لیکچرز آتے رہتے ہیں, پوسٹیں آتی رہتی ہیں. خواتین کی نمازوں پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ان کے ماضی کے حجاب کا تھا. اور ابھی میں نے پچھلے دنوں شہدائے کربلا میں اتفاق ہے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, کسی کو نہیں, 3-4 بچیاں تھیں نماز پڑھی تھی, جس طرح سے وہ جارجٹ کی چیلاؤں کے ساتھ نماز پڑھی تھی بغیر آستینوں کے, میں خود سرگردان تھی. اب میں ان کو بولوں یا آپ کے خیال میں احتمال تاثیر ہوگا؟ مجھے بولنا چاہیے تھا, بولنا چاہیے تھا. اکثر ہی آدھی, ہاں اتنی 3/4 شہدائے کربلا میں تو بہت. اچھا مجھے تو ایسا ڈر تھا کہ پکڑ کے مجھے انہوں نے پیٹ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بولتی ہوں نہیں بس ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے, اور یہ تو نماز جو ہے اللہ اور انسان کا درمیان ہے. ہاں اس کی کوئی روابط اور ضوابط تو ہے ہی نہیں نا. لیکن اگر آپ اپنی قضا, جی اتنی اونچی ہوتی ہے کہ چاک سے ان کا نظر آ. خواتین کی نماز میں یہ بہت حجاب کا ایشو بہت اچھا چکن کی سوراخوں والی شلواروں کے ساتھ بھی نماز پڑھی ہوتی, یعنی باقی آپ نے بڑی سی چادر لے لی ہے, لیکن یہ آپ کے جو پائنچوں پر یہ جو آج کل آپ نے دیکھا جو ٹراؤزرس بھی چل رہے ہیں اس کے اندر بھی ہولز ہوتے ہیں, وہ چکن کری ہوتا ہے یا کاری ہوتا ہے, کچھ کیا اس کپڑے کا خاص نام بھی ہوتا ہے. ہاں وہی کڑھائیوں کے درمیان بیچ میں ہولز رکھے ہوئے آپ نے, اس کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے ہم بھائی؟ ایک درد سر ہے. لیکن ہم خواتین کی نماز میں یہ بہت بڑا ایشو آتا ہے. آپ دیکھیں کہیں پر آپ دیکھ رہے تھے نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز کی ایک جب الگ ہی صورت ہے. بولیے. شہدائے کربلا میں تو یہ چیز بہت عام ہے, اور یہ چولی کی کو بنا ہوا میں 5 سال سولجر بازار میں رہ کر آئی ہوں. میں نے وہاں کی ہر چھوٹی بڑی ہر قسم کی لڑکیوں کو دیکھا کہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری کمیونٹی کی نہیں تھی, ان کے حجاب کمپلیٹ ہوتے تھے ہاں حجاب کا اس میں کوئی شک نہیں. خراسان میں بھی, یہ دانشگاہ میں بھی, رحمت علی ہال میں بھی میں 5 سال لے کر آئی ہوں فوجوں میں, اور وہاں باقی سب کے حجاب. ہاں حجاب, اچھا حجاب اور ایک نماز کے اوقات کا بہت خیال ہے, بہت زیادہ لحاظ ہے اور ہونا چاہیے. نماز کے اوقات یعنی ہمارے الحمدللہ ہم یہ بڑے خوشی سے کہہ سکتے ہیں ہمارے علاقے میں مجلس نماز سے ٹکراتی
कहती हूँ तो नहीं सही तो है, صحیح تو ہے. میں کبھی کبھی کہتی ہوں خدا ہماری زبانوں میں بھی تاثیر اور ہم میٹھے طریقے سے بات. میں تو خیر اس دن تو چپ چاپ ہی کڑے. اچھا پھر بعض شعبے ہماری عدم توجہ کا شکار بھی ہیں، الخصوص غسل و کفن کا شعبہ. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی. بہت شدید قسم کی ہم خواتین کی عدم توجہ کا شکار ہے، اور ہم نے اس ایک ایسی جو واجب کفائی والی ذمہ داری تھی اور جس کے اوپر اتنا اجر و ثواب کا ڈھیر تھا، اس کو ہم نے اتنا نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا جب ہمارے پر کوئی وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہترین آئے گا سالہ، اور ہم اس چیز کو پروموٹ بھی نہیں کرتے. مثلا میں ایک دفعہ مدرسے میں بات کرتی تھی، اتفاق کہ میری اپنی بھی آغا کی ہمشیرہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کی بھابھی گائناکولوجسٹ ہو نا تو لوگ بتاتے ہیں بھابھی میری چھوٹی گائناکولوجسٹ ہے. اگر کسی کی بھابھی غسالہ ہو تو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ بولیں بتانا نہیں کسی کو کہ تم یہ کام. ہماری سوسائٹی میں اس کام کو بہت اچھے سے دیکھا. حالانکہ اسما کا ایک ہنر تھا، اسما بنت امیس کا ایک ہنر تھا کہ وہ مدینے کی بڑی مہارت والی غسالہ تھیں. آپ سوچیں مولا کی مددگار ہیں وہ. امیر المومنین نے رسول خدا کو غسل دیا، امیر المومنین نے سید کونین کو غسل دیا. یہ بڑے ایک شرف والا کام تھا. ہم نے اس کام کے شرف کو تھوڑا سا کم کہہ رہی ہیں آپ، کوئی شرف باقی رہنے نہیں دیا. یعنی ہم نے اس کو بہت استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میرے پاس میں نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی. ورنہ اس مہارت جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ہماری بچیاں ماشاءاللہ ہر کام میں آگے ہیں، خوب اس کام میں کہاں ہیں. ہمارے پاس نارملی غسالاؤں کی فیلڈ میں کراچی کے مختلف جگہوں پر بعض اوقات جاتی ہوں. ہماری ایک ٹیم ہے جاتی تو وہ ہے، میں تو ایسے ہی کبھی کبھار فی سبیل اللہ وہاں جا کر وزٹ کرتی ہوں. نارملی اولڈ ایج خواتین ہیں جن سے اگر میت بھاری بھرکم ہو تو اٹھانا ان کی کمر کا بس نہیں ہے. یہ ایک پریشانی کفن کے بعد میں خصوص جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ میت کو شفٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، نہیں میں نے تو نہیں، میری تو میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہماری بچیاں ہیں ماشاءاللہ اتنی اسمارٹ جنریشن ہے جو 9 تک رومن میں پڑھ رہی ہے، اسے اس کام میں آگے. اچھا ہم بھی موٹیویٹ نہیں کرتے من حیث ماں. ایسا لگتا ہے کہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز میں، نہیں، ہم اس چیز کو بالکل ہی عدم توجہ کا ہمارے شکار ہے. بہرحال پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ایک دفعہ میں نے بہت ایک اجڑتی بھی آپ کی جو ہے کوئی لیکچر جیسا سنا تھا جس میں آپ کہتی ہیں کہ آپ نے حجاب چیک کیا تھا اور آپ نے کچھ مکنے کا ایسا کہا تھا کہ کچھ عورتوں کے جس طرح ہمارے بھی مکنے ہوتے ہیں تو یہاں سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے، تو اس طرح کی کوئی بات ہے اس میں سے اگر بال جھانک رہے ہوں بالکل، اگر بال جھانک رہے ہوں اور آغا سیستانی کا تو اپنے آپ کو نظر آنے کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے اوپر آپ نے ایک بڑی سی چادر ڈال دی تو اندر سے آپ کو اپنا آپ نظر آ رہے، نہیں آپ اس کو اوور لیپ کریں، ان کی احتیاط واجب ہے. بہرحال اگر آپ نمازیں اپنی قضا کر رہی ہیں تو آپ اسے مارک کریں کہ میں نے 2021 میں اپنی قضا نمازیں شروع کر دی تھی. 2024 کا میک آج کیا ہے، جو بھی ہے تاریخ، ٹھیک ہے اپریل ہے، اوکے ہاں اپریل، ٹھیک ہے. اب مثلا ابھی تک میں الحمدللہ اپنی قضا نمازیں ریگولر پڑھ رہی ہوں. جو بچ جائیں گی وہ تمہاری ذمہ داری بن جائیں گی. پھر قضا نمازیں آیات ہوتی ہیں عورتوں کی کیا مردوں کی. لیکن بہرحال کفارے ہیں، منت میں جیسے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، نذورات ہیں جو نظر ہم منتیں مانتے رہتے ہیں الحمدللہ. رد مظالم ہے، زندگی میں جو مالی نقصان لوگوں کو پہنچائے اس کی تلافی ہو جائے، البتہ ایسے لوگوں کو جن کو آپ پہنچا نہیں سکتے، جو آپ کی دسترس سے دور ہیں. خمس، زکوٰۃ، حج. اچھا زکوٰۃ کے بعد میں پتہ نہیں کیوں ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. ارے بھائی زکوٰۃ کی شرائط ہیں، جو انٹیریئر میں رہتے ہیں وہ الحمدللہ نکالتے ہیں. جس طرح وہ اپنا خمس نکالتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے لیے بھی حساس ہے. نہ ہمارے پاس اتنا غلہ ہے، نہ اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، نہ اتنی باقی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں پر ہم زکوٰۃ ہم جو اپارٹمنٹس میں اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں ان کے، آپ کے خیال میں وہ اتنا بلک میں یہ سب سامان رکھتے ہیں؟ اس دن میں زکوٰۃ کا نصاب پڑی تھی، بکریاں اور بھیڑیں اور اونٹ اور گائے. میں نے کہا اللہ میاں ہم اپنے گھروں میں خود ہی رہ لیتے ہیں، الحمدللہ اتنا ہی کافی ہے، مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے ہماری گھروں کے اندر الحمدللہ. پھر فرماتے ہیں کہ اگر عورت مر جائے تو واجب کفن کا خرچہ جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے جو آخری رسومات ہیں اس کے اندر جو خصوص کفن کی مقدار ہے وہ اس کو دے اور معاملہ آگے چلا جائے. ایک صلوات پڑھے گا محمد علیہ صلی علی محمد لے محمد وعجل فرجم. پھر ہے دیت. اگر جس زندگی میں کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا، الخصوص جن کے ہاتھ بڑے کھلے ہیں خواتین کے. اچھا مزے کی بات ہے، اسلام روایت ہے آغا وحید خراسانی کی توضیح کے شروع میں نا حیوان کے حقوق ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینوں پہلے، ایک ہمارا کراچی کا بڑا معروف مدرسہ ہے، مدرسہ زینبیہ
فردوس باجی ہماری چلاتی ہیں، اس میں میرا ایک درس تھا، اس میں پیٹس کے حقوق کی بحث تھی، یہ جو ہم جن کو پالنے کا شوق ہے، بلیاں پالنے کا شوق ہے اور دوسرے جانور پالنے کا شوق ہے، تو اس باب میں جو روایتیں ہیں وہ روایتیں سرسام آور ہیں۔ الخصوص ہم الحمدللہ اگر ہمیں وہ ساری روایتیں نہ بھی پڑھی ہوں، مفاتیح الحیات آغا جوادی عاملی کی ایک کتاب ہے، واقعاً پیاری کتاب ہے وہ، البتہ وہ بھاری بھرکم ہے، وہ کتاب کا بچہ نہیں ہے، اس کے اندر مختلف موضوعات پر بہت ساری احادیث کا ایک اچھا اسٹرانگ کلیکشن ہے۔ تو میں نے سوچا ہمارے لیے تو اگر ہم نے یہ ساری کتابیں نہ بھی پڑھی ہوں، ہم نے بھاری بھرکم کتابیں نہ پڑھی ہوں، تو ہمارے سامنے امیر المومنین کی وصیت تھی جو انہوں نے مرغابیوں کے باب میں کی کہ اگر تم ان کا مفہوم اس طرح سے کہ اگر تم ان کی دیکھ بھال نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا، اور بہرحال پیٹس کے بارے میں خدا مجھ سے اور آپ سے جو رکھتے ہیں ان کا سوال کیا جائے گا۔ اور وہاں پر اسی کے اندر انہوں نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ایک خاتون نے ایک بلی کو بند کر دیا کہیں اور وہ بیچاری کو نہ پانی دیا نہ کھانا دیا اور وہ بھوک پیاس سے مر گئی، تو اس بلی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ان جانوروں کے حقوق ہیں بالآخر پروردگار کی اس زمین پر، صرف میرا اور آپ کا حق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دیت ہے، جو مارتے ہیں بعض صورتوں میں دیت واجب ہو جاتی ہے۔ بیوی کا مہر ہے، یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ مہر اور آخری چیز جو ہے وہ واجب حج ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس واجب استطاعت آ چکی تھی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی، بعض خواتین کو جب وراثت ملتی ہے والد کے انتقال پر، والدہ کے انتقال پر، تو ان کے پاس ایک بڑی ہینڈسم رقم آ جاتی ہے۔ اچھا اس میں نارملی کیا ہوتا ہے، خواتین بجائے اس کے کہ اپنی واجب ذمہ داری کی طرف، اگر وہ فزیکلی کسی پرابلم کا شکار نہیں ہیں، اور اب تو حج کے اندر وہ پہلے والی صعوبتیں بھی نہیں رہی، اب تو حج جتنا آسان ہو گیا ہے، یعنی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کسی ہمارے عالم کے ہی جملے تھے حج ہی کے موقع پر، انہوں نے کہا اب لگتا ہے ایک پیڈ انٹرٹینمنٹ ہے۔ میں نے کہا خیر یہ پرائیویٹ والوں کے لیے، گورنمنٹ والوں کے ابھی بھی لوہے سے چنے چبانے کے مترادف ہے۔ گورنمنٹ کا حج اتنا آسان حج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اچھا خواتین ارن بھی کرتی ہیں، بہت ساری عورتیں جو کماتی ہیں الحمدللہ۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، آپ کے خیال میں عورت کو کمانا چاہیے؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں عورت کی کمائی میں برکت، لوگ یہ کیوں نہیں کہتے حرام کی کمائی میں برکت؟ اگر حلال ہے تو حلال میں برکت۔ اگر ایک عورت فرض کرے مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل کا کوئی کام کر رہی ہے، ہماری عورتوں کی اس طرح کے بڑے شوق ہوتے ہیں نا فیشن ڈیزائننگ کے اندر، وہ ڈیزائن کر رہی ہے، وہ کوئی ٹیکسٹائل کا کام کر رہی ہے، وہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی اچھا کسی حلال ذریعے کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ وہ اپنے صدقات کرے، وہ اپنا آرام سے دنیا کی بہت ساری لذتوں کو حاصل کرے، اور مومن حلال لذتوں کو حاصل کرتا ہے تاکہ واجبات کی ادائیگی کے لیے تازہ دم رہتا ہے، اس کو ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے جس انرجی کو لے کر وہ اپنی عبادتوں کی طرف زیادہ اچھے طریقے سے ڈیووٹیڈ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک میٹھی حدیث سناؤں اور جاؤں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، محمد وعجل فرج۔ اور یہ روایت مجھے ذاتی طور پر بڑی مزیدار اچھی لگتی ہے۔ ہم نے آئمہ کے شادی شدہ زندگیوں پہ بہت کم بات کی ہے۔ یہ اب آپ کہیں گے قصور ذاکراؤں کا ہے نا، کہیں گے نا، دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں، نہیں کہہ رہے، نہیں، آپ کے خیال میں قصور کس کا ہے کہ ہم نے اپنے آئمہ کی شادی شدہ زندگی میں بات نہیں کی؟ ہم نے، ہاں میں بھی کبھی سوچوں ہم نے خود کیوں نہیں پڑھا۔ اچھا، اور نہ کتابوں میں بھی طرح بھی نہیں ملتا، کتابوں دیکھیں، کتابیں بھی نا ہم وہ والی کتابیں پڑھتے ہیں اس طرح کی پتلی پتلی سی چھوٹی چھوٹی سی کتابیں، بھاری بھرکم کتاب دیکھ کر ہمارا دل، عماد مغنی کی میں ایک داستان پڑھی تھی، انہیں جتنی کتابیں لکھی بہت چھوٹی کتابیں تھیں، کسی نے ان سے پوچھا آپ نے بڑی کتاب کیوں نہیں لکھی، یعنی ایک آتھر کے کریڈٹ پر جاتا ہے نا، 700 صفحے کی زخیم کتاب لکھی۔ کہا میں بیروت کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا، ٹریفک کا سگنل بند ہوا، میری سامنے ایک سینڈوچ کی دکان پہ نظر پڑی، ایک بچہ تھا جو برگر کھا رہا تھا، اس کے پاس ایک چھوٹی کتاب تھی، میں سوچا اگر کتاب بڑی ہوتی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ کتابیں ذرا بھاری بھرکم ہیں جہاں آپ کو جزیات ملتی ہیں۔ مثلا امیر المومنین اور شہزادی کبھی کبھی صحرا جاتے تھے، روایت کہتی ہے سم ٹائم ان کے ساتھ بچے ہوتے تھے، ماشاءاللہ 4 بچے تو جناب سیدہ کے وقت شہادت تھے، کبھی کبھار ان کے ساتھ بچے بھی نہیں ہوتے تھے، اور یحتملان معہم التمر، ان کے ساتھ وہ اپنے ساتھ کھجوریں، اچھا عربوں میں تو کھجوروں کا بہت ہی اندھادھند ورائٹی بھی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، اپنے ساتھ کیری کرتے تھے۔ حتیٰ روایت بڑی خوبصورت ہے کہ شہزادی اور مولا آخری شہادت سے پہلے جو دونوں گئے ہیں باہر، اور ان کا وہ جو آج کل کے بچے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں می ٹائم تھا، تو اس میں بی بی نے ان کو اپنے اور مولا کی زواجی زندگی کا 3 جملوں میں خلاصہ کیا ہے، ایک نصیحت ہے، ایک بڑے اچھے جملے ہیں جو ایک زندگی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔
لیکن بہرحال انسان کو بہت ساری، حتیٰ روایت کہتی ہے کہ اگر 3 موقعوں پر خدا حجاب ہٹا دیتا ہے، اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کچھ نہیں رہتا۔ پہلا موقع جب عالم کا قلم چلتا ہے دین کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا موقع جب مجاہد کا قدم راہ خدا میں جہاد کے لیے بڑھتا ہے۔ اچھا، انسان سوچتا ہے، سر دھنتا ہے، میں کہتی ہوں نہ میں عالم نہ میں مجاہد۔ تیسرا موقع جب عورت سود کاٹتی ہے۔ سود کاٹنا نہیں سمجھی؟ نہیں وہ ہاں، یعنی اب تو دیکھیں سود کاٹنے کا زمانہ تو رہا نہیں نا، لیکن یہ ایکٹیویٹیز انسان کے لیے بلیسنگ والی تھی، یہ آپ کو اسٹریس بھی نہیں ہونے دیتی۔ ہم نے اب نیٹنگ کرنا، پہلے تو لوگ کروشیوں سے کیسی پیاری بیلیں بناتے تھے، اور کسی کے 2 خواتین ملتی تھی نا تو کہتی تھی اللہ بڑی خوبصورت لگ رہی، ذرا میں ڈیزائن ہے تمہارا۔ حتیٰ ہاتھ سے بنے ہوئے سویٹرز کا ایک اچھا ٹرینڈ تھا، ہماری مائیں بنایا کرتی تھیں، اور بڑا ایک مونوگرام رہتا تھا، امی کے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر ہے۔ اب تو ہم نے ایسے سارے کام چھوڑ ہی دیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے، جو ہم خواتین اتنی زیادہ انزائٹی اور اتنی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان خمس، زکوٰۃ، واجب حج، قرضے، رد مظالم، دیت، بیوی کا مہر، ان سب کی ادائیگی جو ہے وہ انسان کو پراپر طریقے سے ان چیزوں کو لکھنا چاہیے، اور خواتین اپنے سارے معاملات کو انشاءاللہ کلیئر کریں۔ میں نے کمٹ کیا تھا، نیچے ہی کمٹ کیا تھا کہ میں درس کو تھوڑا پہلے چھوڑ دوں گی، کیونکہ آپ لوگوں کا اس کے بعد کیا ہے؟ امتحان۔ چلیں اچھی بات ہے، میرا امتحان شروع ہو گیا جب مجھے بھوک لگنی شروع ہو گئی، اور مجھے خیال ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے کہا تھا نا آپ لوگ کھانا نہیں کھا کر آئے، اور آج میں خود کھانا کھا کر، کتنی مظلومیت کی بات ہے، اللہ مجھے نیکی کی ہدایت دے، لیکن تبرکاً اور تیمن کے باب سے، اور یہ پروردگار ہم سب کی مشکلات کی آسانی کا سبب قرار دے۔ امام حسین سید الشہداء علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام علی مقام کی وصیت کا ایک جملہ، میرا آخری جملہ، اور خدا حافظ۔ آئمہ کی وصیت، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بہار میں ایک پورا والیوم ہے آئمہ کی وصیتوں کے حوالے سے۔ میں نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وصیت کی طرف اشارہ کیا، رسول خدا کی وصیت تھی، امیر المومنین کی تو 9 وصیتیں تو ہاتھوں میں ہیں ہمارے، بقول آقا فضل اللہ کمپانی کے 4 تو نہج البلاغہ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک سیکوینس کے ساتھ دیکھتے ہیں آئمہ کی وصیتیں۔ امام حسین کی وصیتیں 3 الگ الگ جگہ پر، ایک جملہ اور بات ختم۔ تبرک رہے، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا خلوب، آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کا ایک گرہ گشا ہے ذکر ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ کا ذکر دلوں کو تسکین دیتا ہے، فضائل کے باب میں ہو تو ایک الگ جوش ولا ہے، اور مصائب کے باب میں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ ابا عبداللہ سید امام سجاد کے پاس آئے، کہا یا بنیا ایاک والظلم، دیکھو میں تمہیں منع کرتا ہوں اس پر ظلم نہیں کرنا جس کا تمہارے مقابلے میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو۔ واقعی یہ چیز ہم پتہ نہیں کب اس جملے کی قدر و قیمت کو ریئلائز کریں گے۔ پھر امام حسین خیموں میں آئے، آگئے ایک کتاب بڑی خوبصورت سی اندلی پہ حمدانی کی، آغا حسین اندلی پہ حمدانی کی، سار اللہ، عربی کتاب ہے، فارسی میں ترجمہ ہے خون حسین درگاہی اسلام کے عنوان سے۔ فرماتے ہیں خیمے میں آئے، آواز دی، اچھا ایک ایک کو آواز دینا شروع کی، یا زینب، یا ام کلثوم، ام رملہ، فروا، ام اسحاق، ایک ایک کا نام لیا۔ علیکن منی سلام آخر، تم سب پر میرا آخری سلام۔ سیدانیاں آئیں، سیدانیوں نے ایک حلقہ ماتم باندھا اور ایک جملے پر کچھ ماتم کیا، یا سیدنا ارحم غربتنا، ہمارے سید و سردار ہماری غربت پر رحم کریں۔ یعنی میں کبھی چشم تصور سے ایک خاتون ہونے کے ناطے سوچتی ہوں، ان سیدانیوں کو احساس ہے حسین کے باہر جانے کی دیر ہے، اور سید الشہداء کی شہادت کی دیر ہے، جو قیامت عصر عاشور قیامت کی سحر جیسی تھی، ہو جائے گا، یہ منزل برپا ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا کہ وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ وَاللَّهُ مُحَافِظُكُنَّ، دیکھو اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو، خدا تمہارا حامی اور مددگار ہے۔ وَاللَّهُ يُرَاكُمْ سُبَايَا، پروردگار دیکھے گا کہ تم در بدر پھیرائی جا رہی ہو۔ یہاں پر ایک جملہ امام حسین نے جو جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وصیت ہے ابا عبداللہ کی، اور بڑی عجیب اور عظیم وصیت ہے۔ فرمایا منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا جو قدر و قیمت کو گرا دے، منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا جو قدر و قیمت کو گرا دے۔ کہنے والا معصوم ہے، صاحب عصمت کبریٰ ہے، سننے والی یعنی صاحب عصمت صغریٰ جناب زینب اس مقام کے ساتھ
کیا کہ امام قانی تنقیح المقال میں خواتین کے تذکرے میں کہتے ہیں مادرا کا مت زینب، تمہیں کیا پتہ ہو زینب کیا؟ زینب نے اس جملے کا پہلا ریئیکشن جو دکھایا وہ گودال قتل گاہ میں جا کر کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ میں ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کروں، آپ نے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا والی آیت ہے قرآن کے اندر، جب وَإِذْ رَفَعَ يَرْفَعُ الْقَوَاعِد کی آیت ہے، جب دیواروں کو کعبے کی بلند کرنے کی بات آئی تو آپ نے کہا ربنا تقبل منا، خدایا ہم سے قربان اس کو قبول فرما۔ آپ نے اور اسماعیل علیہ السلام نے ان دیواروں کو بلند کیا۔ کعبے کی دیواروں کو بلند کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن گودال قتل گاہ، وہ جو گڑھا سا تھا جہاں ابا عبداللہ کو شہید کیا گیا، وہاں کھڑے ہو کر تقریباً گھر کے 19 افراد کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد اور سید الشہداء کو اس عالم میں دیکھنے کے بعد یہ کہہ دینا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اس قربانی کو ہم سے قبول کر آسان نہیں تھا۔ اس کا دوسرا اثر جناب زینب کبریٰ نے 12 یا 13 یا 14 محرم الحرام کو دکھایا، جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور اس نے کہا خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت سر سید الشہداء کہاں تھا۔ 2 آپشن ہیں، یا تشت میں تخت پر پڑا تھا یا نوکے سنا پر تھا، مجھے نہیں معلوم۔ علی کی بیٹی نے کس طرح سے دیکھا بھائی کے سر کو اور ایک جملہ کہا وہ مارا تو اللہ جمیلہ، میں نے خدا سے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور پھر جناب زینب مسلسل اس جملے کا جسے کہیں نا خراج دیتی رہی، انہوں نے کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی جو قدر و قیمت کو کم کر دے۔ اور سید الشہداء کی آخری وصیت حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم ازدی واحد روایت کو نقل کرتا ہے، یہ اہل سنت کا راوی ہے، یہ بنیادی طور پر کربلا کا سپاہی نہیں ہے، اس نے کربلا کی روایت کو صرف نقل کیا ہے۔ یہ ہمارے الفاظ میں ایک ناقل ہے، ایک صحافی ہے، دکھ رہا ہے، کہا میں نے دیکھا حسین خیموں سے باہر نکلے، پشت فرس پر بیٹھ گئے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، حسین کی نظر زمین پر پڑی۔ شیخ مرزا مطہری یہاں ایک جملہ نقل کرتے ہیں، کہا بڑی سرعت کے ساتھ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے، اور حسین نے دیکھا کہ سید الشہداء کی چھوٹی کم سن معصوم بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہے۔ ایک جملہ ہے جسے مقاتل نے، ہمارے بڑے مقتلوں نے نقل کیا، کہا لا تحرق قلبی بدم، یہ تمہارے آنسو دل کو آگ لگاتے۔ میں مولا سے کہوں مولا صرف آپ کے دل کو سکینہ کے آنسوں سے آگ لگی، ورنہ اشقیہ نے آپ کی بیٹی کو بہت رلایا۔ اور اس کے بعد کچھ جملے ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں، شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبنو، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، میرا ذکر کرنا۔ اور ہم مولا سے کہیں مولا آپ کا یہ سکینہ کو کہنا لا تحرق قلبی بدم، ایک یہ اپنے آنسوں سے باپ کے دل کو آگ نہ لگا۔ مولا یہ باپ ہی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کے آنسوں سے مضطرب ہو جایا کرتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں حق کی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری ان بہنوں کا جن کا امتحان ہونے والا ہے، اور زندگی بھر انسان الحمدللہ امتحان دیتا رہتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خدا کے امتحان کے باب مزاج بہت دیر میں سمجھتے ہیں۔ پروردگارہ انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں سنہری کامیابی عنایت فرما، اور ہمارے بچوں کے بورڈ کے پیپرز ہونے والے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم پتہ ہے ناقص دعائیں کیسی مانگتے ہیں، کبھی کبھی دل سے اٹھتا ہے کہ خدا قبول کر لے گا، ہم کہتے ہیں خدایا اس امتحان میں، ہم نے یہ کیوں نہیں کہا خدایا ہر امتحان میں ہمیں سرخروئی اور کامیابی اور سنہری کامیابی عنایت فرما۔ میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، آپ کی اس خدمت کے لیے، آپ لوگوں کے آنے کے لیے، آپ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، آپ لوگوں کے سننے کے لیے۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اب اپنی صحت، سلامتی، طول عمر، اور آپ حشاش بشاش رہیے، یا ویسے ہم حشاش بشاش نہیں رہتے، پتہ نہیں کیوں اکثر ہم اداس رہتے ہیں، کیوں اداس رہتے ہیں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ رہتے ہیں نا لوگ زیادہ تر ایسے رہتے ہیں، ایسے غصے میں، مجھے سمجھ میں آتا ہنسنے پہ کوئی ٹیکس ابھی تک نہیں لگایا، سولر پر ٹیکس کی بات چل رہی ہے، آپ کی مسکراہٹ پر ٹیکس کی بات، ہنس کے خوشی سے نشاط کے ساتھ جینا پروردگار یہ ہنر ہے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں ہمیشہ حشاش بشاش رہتے ہیں، ایسے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، اور مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کر، بندہ سوچتا ہے انرجیٹک ہے۔ اور شادی میں بندہ ایسے شخص کے پاس ٹیبل پہ بیٹھنا پسند، اور کچھ آنٹیاں بھابھی دردناک ہوتی ہیں، بھابھی دردناک، میں نے پہلے بھی رقم میں ایک مثال دی تھی، جب ان کے پاس بیٹھے کمر کا درد تو جواب ہی، ہاں میرے ٹخنوں میں بڑی تکلیف
رہتی ٹوٹ کے شروع ہو جاتے ہیں. اور نہیں اس کے بعد ہر عورت کے اندر سے ایک زبیدہ طارق باہر نکل کر آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کھیرے کا پانی پیو, کدو کو ابال کر پیو. ارے بھائی ایسی حرکتیں نہ کریں, ہوم میڈیکیشن نہ کریں. لیکن پروردگار آپ کو حشاش بشاش رکھے, صحت سلامتی کے ساتھ. ایک خوبصورت والی وہ جو آپ کی ٹون والی صلوات ہے وہ سنائیں مجھے, محمد والے محمد. یہاں پہ کر دوں,